اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہمارا ایک سب ٹاپک چل رہا ہے اور یہ اس سیریز کا آخری ٹاپک بھی ہوگا، اور اس کا عنوان جو ہم نے دیا تھا وہ یہ ہے میرٹل ایڈوائس۔ یعنی چونکہ ایز پیرنٹس جہاں آپ کو بہت سارے اور چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں آپ کے سامنے بہت ساری اور ایسے گوشے ہیں جن کو یو نیڈ ٹو ایڈریس، وہاں ایک اور شاید یہ کہنا چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ گوشہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے ینگ ونس کو، اپنی نئی جنریشن کو، آئندہ نسلوں کو شادی بیاہ کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں تعلیم دینا ہے، ان کو انسٹرکٹ کرنا ہے۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے خواتین حضرات، اس کی گریوٹی ایسی ہے کہ شاید اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ نسلوں کا جو پروان چڑھنا ہے، نئی فیملیز کا جو وجود میں آنا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کا جو استحکام ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے اس چیز پہ کہ ہم وہ لوگ کہ جو اس سوسائٹی کو تشکیل دینے میں ایک بیسک بلڈنگ بلاک کا کردار ادا کریں۔ اور چونکہ اس بیسک بلڈنگ بلاک کو ہم فیملی یونٹ کہہ سکتے ہیں، ہم گھرانہ کہہ سکتے ہیں، وہ گھر جو وجود میں آتا ہے عورت اور مرد کے سنگم سے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کی ویل بینگ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے اندر غیر معمولی جو خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں ان کا ہم ضرور اپنے ینگ ونس کو تذکرہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کس طرح سے ان کی جو اسپریچول نیڈز ہے ان کو فلفل کرنے میں بہت کردار ادا کر سکتا ہے، ان کی ایموشنل نیڈز، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز، ان کی فزیکل نیڈز۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی ضرورتیں ہیں خواتین کے اندر جو مرد حضرات پورے کر سکتے ہیں، اور کچھ ضرورتیں مرد حضرات کے اندر ایسی ہیں جو خواتین ہی پوری کر سکتی ہیں۔ تو ایک خاتون اور مرد مل کے جب ایک فیملی وجود میں لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ایک پیس اور ہارمنی برآمد ہونی چاہیے، ایک کمفرٹ ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں دونوں کو ایک گرو کرنا ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے سے مدد حاصل کریں اور ایک کمپلیمنٹری تعلق ہو، جس کو آپ سمبایوٹک ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے کا فائدہ پہلے کو اور پہلے کا فائدہ دوسرے کو ہوتا چلا جائے، اور مل جل کے یہ جو کشتی ہے جس کو ہم فیملی کا نام لیتے ہیں، یہ بہت اسموتھ طریقے سے دریا میں چلے، اور اس کشتی میں اگر کوئی نئے مسافر آتے ہیں، نئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اسی پرسکون لہروں ہی میں اپنی زندگی بسر کرے جس پرسکون لہروں کے اندر یہ کشتی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ آج خواتین حضرات جس ٹاپک کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا، اور ظاہر ہے کہ مقصد رکھنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں اس کو اگر آپ اس سے اتفاق کریں یا ظاہر ہے کرٹیکلی ایویلویٹ کریں تو اس سے جو بات آپ سمجھیں، جو بھی ٹیک ہوم ہو اس سے، اس کو آپ ضرور اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے سے سوچیں کہ آپ ان کو کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اینڈ ایز آئی سیڈ، آپ یو کوڈ بی اے گرینڈ پیرنٹ، یو کوڈ بی اے پیرنٹ، اینڈ یو کوڈ بی اے فیوچر پیرنٹ۔ یہ ان آل دیز تھری کیسز یہ جو میرٹل ایڈوائس ہے، دس کین بی یوزفل ان آل ریسپیکٹس۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس چیز سے خواتین حضرات کے وہ فیملی سیٹ اپ جو قرآن انویزج کرتا ہے، وہ فیملی سیٹ اپ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر بیان ہوا ہے، سامنے رکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ یہاں کچھ ابلیگیشنز ایسی ہیں کہ جو شوہروں کی ہیں، کچھ جو رہنمائی دی جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں، اس میں بالعموم آپ کے اپنے انٹلیکٹ کو، آپ کے اپنے ایکسپیرینس کو، آپ کے اپنی سمجھ کو بہت کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خواتین حضرات کہ آپ جو چیز خود کشید کر سکتے ہیں ایکسپیرینس سے، ٹرائل اینڈ ایرر آپ سیکھ جائیں گے، لیکن چند جگہ ایسی ہیں خواتین حضرات کے جہاں دیتے ہیں، اور دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہمارا انٹلیکٹ چوک سکتا ہے، یہاں ہم کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ غلط فیصلہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ کیا نارمز ہے۔ تو یہ جو فیملی سیٹ اپ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کو قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کیا تفصیل کے ساتھ، اور جب یہ بیان کیا خواتین حضرات تو اس کے اندر اس تفصیل کو بھی سمو دیا کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ جس فیملی سیٹ اپ کو امیجن کرتے ہیں، جس کو کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے اس کو تو بالکل واضح ہے کہ کمپوننٹس تو دو ہی ہیں، ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے۔ لیکن یہ آبویس سی بات ہے کہ جب بھی دو لوگ آپس میں اکٹھے رہیں گے تو یہ ضرورت ہوگی کہ اگر کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے، ظاہر ہے اس اختلاف رائے کو دور کرنے کا جو ایک عام طریقہ ہے اس کو تو اختیار کرنا ہی چاہیے،
کہ آپس میں ڈسکشن کی جائے, بہت پولائٹ انداز میں تبادلہ خیال کیا جائے, دلائل سے ایک دوسرے کو قائل مقبول کیا جائے. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ساری کوشش کے باوجود, in spite of all this effort, ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے, یعنی بات کہیں پھنس جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی معاملات میں ظاہر ہے کہ ہم لمبو میں معاملے کو نہیں چھوڑ سکتے. وی جسٹ کی ناٹ لیو پیپل ٹو اینڈ اپ ان دس ڈیڈ لاک. تو اس کے نتیجے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ خاندان کے کسی سربراہ کو مقرر کیا جائے, تاکہ اگر کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تو اس ڈیڈ لاک کو وہ سربراہ قائل مقبول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی, تو اس کا پھر ایک آخری اختیار رہ جاتا ہے کہ جس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. جو فیملی سیٹ اپ ہے, یہ سورہ نساء میں ان الفاظ سے بیان ہوتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. بہت سادہ آیت ہے, ایک ہی آیت ہے اور جس نے اندر سمیٹ لیا. آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ خواتین پر الرجال قوامون علی النساء, یعنی مرد جو ہیں وہ خواتین, قوام عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اور اس کے اگر سارے پہلوؤں کا آپ جائزہ لیں اور اس کا اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ, انگریزی زبان میں ترجمہ کریں, تو یہ بالکل ٹھیک اسی مفہوم میں ہے جس میں ہم سربراہ فیملی کہتے ہیں یا ہیڈ آف دا فیملی کہتے ہیں. تو اصل میں اگر اس کا ترجمہ ہم یہ کریں کہ شوہر حضرات کو بیویوں پر ہیڈ آف دا فیملی یا سربراہ مقرر کیا گیا ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. اور پھر قرآن مجید نے بات یہاں مکمل نہیں کی, بات یہاں ختم نہیں کی, یہ پہنچایا ہے اور بتایا ہے کہ کیوں, یعنی کہ مرد حضرات کو یہ ذمہ داری کیوں دی جا رہی ہے. obviously خواتین کو بھی دی جا سکتی تھی, یعنی بیویوں کو بھی دی جا سکتی تھی. تو why is it that husbands are being given this responsibility؟ تو پہلی بات تو جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید کی اور مقامات سے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ہسبینڈ یا شوہر یا مرد حضرات کوئی انسانی لحاظ سے برتر ہے, کیونکہ وہ تو قرآن مجید نے اور ذکر انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پہچان بنائی ہے کہ آپ کو مختلف قبائل میں اور فیملیز میں بانٹ دیا. تو یہ صرف تعارف کے لیے ہے اور کوئی دوسرے سے برتر یا بہتر نہیں ہے. وہ خدا ہی کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے, ہم آپس میں تو کچھ جج نہیں کر سکتے, اور اس کی بنیاد خدا نے خود بتا دیا کہ انکم عند اللہ اتقاکم. اس وجہ سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی الرجال قوامون علی النساء, یہ پہلی بات تو جب یہ کہا گیا کہ وہ ایک شوہر جو ہے ہی از دی ہیڈ آف دا فیملی, تو یہاں ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے ناطے یہ کوئی سپیریورٹی یا مرد کی برتری کی طرف اشارہ ہے بطور انسان کے نہیں, بطور انسان کے دونوں. ہاں کچھ ذمہ داریاں اس کو زائد دی گئی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ کچھ ایسے خصائص ہیں جنرلی مردوں میں پائے جاتے ہیں. obviously ایک جنرل رول ہے, ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے خداوند تعالیٰ یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سربراہ خاندان کی شوہروں کے پاس رہے. وہ دو باتیں ہیں جو بیان کی گئی, اور یہ کہا گیا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم ببعض وبما انفقوا من اموالهم. پہلی چیز جو یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ ٹیمپرامنٹلی اور سائیکولوجیکلی اور اپنی ساخت کے اعتبار سے دے آر موسٹ سوٹیبل فار دس پوزیشن. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بعض ایسے خصائص, بعض ایسے ٹریٹس رکھے ہیں جو جنرلی ان کے لیے ان کو زیادہ سوٹیبل بناتے ہیں. دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ یہاں اصل چیز جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. اس میں بہت ساری ایکسیپشنز بھی اگر آ جائیں تو وہ جنرل پرنسپل نہیں ختم ہوتا, کیونکہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خواتین کے اندر بھی اسی طرح کی ایک ٹیمپرامنٹ موجود ہے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ دس ایکسیپشن بیکمز رول. یہ پہلی بات بیان ہوئی ہے. فاطمہ جو دوسری چیز بیان ہو رہی ہے وہ بھی قرآن مجید نے بہت واضح طریقے سے بتا دی ہے. وہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس لیے کہ شوہر حضرات کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ they must bear the financial responsibility of the spouse and ultimately the children. یہ چیز ہے جو بہت اہم ہے جس کو بتایا گیا. تو ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو قرآن مجید کا ہمیں استدلال اس طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ شوہر حضرات جو ہیں
ان کو سربراہ خاندان کا بنایا گیا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں: نمبر ایک کہ وہ ٹیمپرامنٹلی اور اپنی ساکھ کے لحاظ سے اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فائنینشلی رسپانسبل بنایا گیا ہے. فائنینشلی رسپانسبل کا کیا مطلب ہے؟ فائنینشلی رسپانسبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہی از دا بریڈ رنر آف دا فیملی. He will be earning for the family. خاتون چاہے ارن کرے یا نہ کرے، اس کی ہر سویٹ وش، اگر وہ پروفیشنل لائف میں آ گئی ہیں اور کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کریں، اور ان پیسوں سے وہ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں، پرسنلی استعمال کریں، کسی کو تحفے میں دے دیں، کچھ ہسبینڈ کو دے دیں، اور خود ہی کچھ کہہ دیں کہ جی کیونکہ میں کچھ کما رہی ہوں تو آئی ول شیئر دس رسپانسبلٹی. کے اندر جس چیز کو قرآن مجید سے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی، فائنینشیل رسپانسبلٹی از the husband's responsibility. He is required to be to do whatever he has, whatever he can vis-a-vis the financial expenses of the family. اور خاتون اگر پروفیشنل ہے، she is earning, so it's her own sweet wish کہ وہ ایکسپینسز میں شیئر کرے یا نہ کرے، سیو کرنا شروع کر دے، کہیں چیریٹ کرے، مطلب she is totally independent. And this is regardless یعنی آپ liable to support the family regardless of the fact that the wife is doing something or not. یہ اس سے ہٹ کے ہے. تو اس لیے ہر صورت میں یہ چیز ایسی ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے. اسی چیز کی یاد دہانی ہمیں قرآن مجید سے ہو جاتی ہے ایک اور پہلو سے، اور وہ یہ ہے خواتین حضرات کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کا موقع ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا، نکاح کا موقع ہوتا ہے، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، یہ رقم ہے جو باندھی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے. اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اصل میں ہے کہ جس میں کہا گیا نا کہ ہسبینڈ از لائبل فار دا فائنینسز آف دا فیملی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مہر کی رقم جب دیتے ہیں ایک خاتون کو، یعنی مرد اپنی رقم دیتا ہے خاتون کو، تو وہ اصل میں یہ پلیج کرتا ہے کہ آئی ایم فرام ٹوڈے آنورڈ ریسپانسبل فار آل یور فائنینشیل اپ برنگنگ اینڈ فائنینشیل رسپانسبلٹی. اور اس کے ٹوکن کے طور پہ میں آج آپ کو یہ رقم ادا کر رہا ہوں تاکہ یہ میری جو کمٹمنٹ ہے ایک سالم کمٹمنٹ کے طور پہ آپ کے لیے سامنے آ جائے. یہ کوئی ایک محض زبانی کلامی چیز نہیں ہے، بلکہ میں ایکچولی ایک اماؤنٹ دے کے آپ کو یہ تسلی اور ایشورنس دے رہا ہوں کہ آئی ہیو ناؤ ٹیکن دس رسپانسبلٹی. گویا مہر جو ہے اس کو آپ سمجھیں یہ سمبلائز کرتا ہے اس رسپانسبلٹی جو مرد حضرات لیتے ہیں جب وہ شادی کرتے ہیں. اسی لیے خواتین حضرات یہ ضروری ہے کہ جب وہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو دے شوڈ پے دس ڈاور، پے دا مہر ایٹ دا ٹائم آف میرج. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہر کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معجل ہے یا غیر معجل ہے، بعد میں ادا کیا جائے گا. اور بعض دفعہ وہ ادا کرنے کی صورت بھی تب ہوتی ہے کہ جب خاتون جو ہے وہ خلا کا معاملہ کرے، اور پھر وہ پیسوں کو زیادہ رکھواتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جب تک ہسبینڈ پے نہیں کرے گا تو خلا نہیں ہو سکتی. تو ایک پورے کا پورا سلسلہ چل پڑتا ہے اور اس کو ایک بفر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کا بالکل غلط استعمال ہے. اس کا جو اصل استعمال جیسے میں نے عرض کیا، اٹس اے ٹوکن آف فائنینشیل رسپانسبلٹی which a husband pays at the time of marriage, and therefore he should not defer it. In the interest and in the fitness of things, he should pay this dower right at the time of nikah. تو اس کو خواتین حضرات میں چاہتا ہوں کہ ہم اس فیملی سیٹ اپ کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو قرآن مجید نے رائٹ دیا ہے ہسبینڈ کو کہ ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی. میں نے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دس واز ناٹ رائٹ وچ میکس ہم سپیریئر ان اینی وے ٹو دا وائف ان as far as being a human being is concerned. نہیں، it's like being given an extra responsibility. یہ ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو سارے شہری برابر ہیں، انہی شہریوں میں سے ایک نے سربراہ بننا ہے ملک کا. تو ملک کا جب وہ سربراہ بنتا ہے تو وہ کوئی برتر شہری نہیں بن جاتا ہے، برتر انسان نہیں بن جاتا، پھر اس کو ایکسٹرا ذمہ داری مل جاتی ہے. تو بالکل ایسے ہی خواتین حضرات جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اٹس ناٹ سم تھنگ وچ ایلیویٹس مین فرام اے سرٹن پوزیشن، اٹ اونلی گیوز ہم ایڈیشنل رسپانسبلٹی. اچھا، اس میں ایک اور جو چیز قابل لحاظ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ دے آر مور سوٹیبل ایز دا ہیڈ آف دا فیملی. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ حضرات یہ ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے.
تو یہاں یہ جو فضیلت کا لفظ ہے یہ کوئی ایبسولوٹ طریقے سے اس کو نہیں بیان کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ کوئی ایبسولوٹ فضیلت ہے ہر معاملے میں، بلکہ بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں فضیلت دی گئی ہے کہ ہی از مور سوٹیبل ٹو بیکم دا ہیڈ آف دا فیملی، وچ آٹومیٹکلی سجیسٹ دا فیکٹ اگر بہت سارے اور معاملات ہیں کہ جہاں پہ وومن از مور سوٹیڈ فار سرٹن تھنگس. تو یہ جو سوٹیبلٹی کی جو بات ہے جو یہ آیت کر رہی ہے، یہ سوٹیبلٹی کی بات کے بارے میں خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا تعلق اصل میں ایک ریلیٹو چیز سے ہے. کچھ چیزوں میں بعض حضرات سوٹیبل ہیں فار سرٹن تھنگس اور کچھ چیزوں میں خواتین جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سوٹیبلٹی ان کی زیادہ ہے. ورنہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے اندر جو برداشت ہے، جو پیشنس ہے، جو ایک ادھر بھی موجود ہے اور ایکسیپشن کو سامنے رکھے کبھی کسی چیز کو. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو فیملی سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں جو سپیورٹی کے ورڈز بیان کیے گئے ہیں، تفضیل کے جو ورڈز بیان کیے گئے ہیں یہ ریلیٹیو ہیں. کچھ جگہوں پہ جو سپیریورٹی ہے یا فضیلت ہے یا پریفرنس ہے وہ مردوں کی ہے، جیسے ہیڈ آف دا فیملی ہونے کی ہے، اور بہت ساری دوسری گوشوں میں ایک خاتون کی جو پریفرنس ہے یا اس کے اندر ٹریٹس اپروپریٹ ٹریٹس کا موجود ہونا وہ الگ سے ایک ریالٹی ہے. جیسے دیکھیے مثلا نے آپ سے کیا ہے، شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کہ سیلف لیسنس یعنی سیکریفائس کا جذبہ، بے غرض ہونے کا جذبہ، ایک لحاظ سے ایک کمٹمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ اس پر جم کے وفاداری کا جس کو جذبہ کہتے ہیں، سنسیریٹی کا جذبہ، تو یہ جس درجے میں عام طور سے خواتین کے اندر ہوتا ہے اس میں شاید مردوں میں نہیں ہوتا. لیکن ایکسیپشن دونوں جگہ پہ ہیں. ایکسیپشن کو کبھی سامنے نہیں رکھنا چاہیے. اور میں اس لیے ایکسیپشن کا ذکر کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ دور حاضر میں رہ کے ہمیں چونکہ دوسری پکچر نظر آتی ہے تو ہم ایک فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ شاید یہی ایکسیپشن دے میک دا رول. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے قانون دیا پوری ہیومینٹی کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم spanning so many generations, so you just cannot viewing a few cases that have arisen in these current times. اس میں خواتین حضرات اسی چیز کو اگر آپ سامنے رکھیے تو ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک مرد جو ہے وہ سربراہ ادارہ ہے، سربراہ خاندان ہے، تو اس کو رائٹ آف ڈیورس بھی دیا گیا ہے. اسی وجہ سے since he is the head of the family تو رائٹ آف ڈیورس بھی اسی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ. میرٹل ناٹ ہے، ایک سمبولک چیز ہے، تو اسی نے اس کو باندھا ہوا ہے اور ہی ول انٹائی اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ آف ڈیورس ہے وہ بھی ہسبینڈ کو اسی وجہ سے دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاتون ڈیورس نہیں دے سکتی یا ان کو رائٹ نہیں ہے، نہیں، ان کو بھی رائٹ، ایکول رائٹ ہے ڈیورس کا، صرف پروسیجر کا فرق ہے. یعنی مرد ڈائریکٹلی ڈیورس دے سکتا ہے، he will untie the knot، اور خاتون جو ہے اس کے ڈیورس دینے کا اس کا جو رائٹ آف ڈیورس کیا ہے کہ وہ مرد سے کہے گی کہ پلیز یو untie the knot so that I am released from your so to speak میں جو آپ کی حرم میں داخل ہوئی ہوں، I am your wife, I would not no longer remain. تو پروسیجر ہمیشہ صادر مرد سے ہوگا. جب وہ خود کرے گا تو ظاہر ہے خود کرے گا، جب خاتون چاہے گی تو وہ مرد سے یہ کہے گی کہ آپ ڈیورس دیں، تاکہ ان بوتھ کیسز the starting or the initiative is taken by the husband. اور اسی سے یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ غالباً ڈیورس جو ہے صرف مرد ہی کا رائٹ ہے. نہیں، رائٹ ایکول رائٹ ہے دونوں کا، پروسیجر میں صرف فرق ہے. ایک ڈیورس دیتا ہے اور دوسری ڈیورس ڈیمانڈ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر مرد ڈیورس دینے پہ پابند ہو جاتا ہے یا اس کو ہو جانا چاہیے. تو یہ وہ مختصر گفتگو ہے خواتین حضرات جو کہ فیملی سیٹ اپ کے بارے میں ہے. اور اسی فیملی سیٹ اپ کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو کئی چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. ایک تو جیسے میں نے کہا یہ ڈیورس کا جو ایشو ہے اس کو میں ڈیٹیل میں اس پر ڈسکس نہیں کرنا، لیکن یہ صرف سمجھانا ہے کہ مرد کے پاس جو رائٹ ٹو ڈیورس ہے، یعنی ہے تو دونوں کے پاس، لیکن مرد کے پاس ہی کین ڈائریکٹلی انٹائر دی ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سربراہ خاندان ہے. بالکل اسی وجہ سے خواتین حضرات جو مرد کی جو یہ سربراہی ہے اس کے اندر اگر آپ لا آف انہیریٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی آپ سمجھ میں آ جائے گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو خواتین کا جو شیئر ہے یا بیوی کا جو شیئر ہے یا بیٹی کا جو شیئر ہے وہ بیٹے کی نسبت، اور بیوی کا جو شیئر ہے وہ شوہر کی نسبت میں جو کمی بیشی کی گئی ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی یہی فینومینن ہے کہ جو فیملی ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر جو نفع کا تعلق ہے وہ جہاں زیادہ ہوگا وہاں شیئر زیادہ ہوگا. اور چونکہ جو مرد ہے چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی
and therefore when he is head of the family, so he his own کہتے ہیں نا کہ benefit for the parents or for a deceased is much more than, for example, a daughter or a wife, کیونکہ she has to go to a new house and اس کا جو نفع ہے وہ اپنے والدین اپنے لوگوں سے منتقل ہو کے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے حصوں کا جو تفریق پیدا ہوئی ہے وہ بھی سب سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ اس فیملی سیٹ اپ کو سمجھ لیں گے. تو غرض یہ کہ اس فیملی سے یہ ادا کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فیملی کے اندر رفٹس پیدا ہو سکتی ہیں، فیملی کے اندر جو ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتے ہیں، فیملی کے اندر شروع ہونے سے ہی پہلے ہی خاتمے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو ہم یو کین پٹ دیم انٹو چیک. اینڈ obviously as I always say کہ آپ کو اس میں بہرحال استدلال سے ہی معاملہ کرنا ہے اور استدلال سے سمجھانا ہے. اب میں چاہتا ہوں خواتین حضرات جو اپنی اس گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں. اور یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ڈومیسٹک وائلنس آپ دیکھتے ہیں، خواتین کی پٹائی ہوتی ہے، بہت بری طرح سے ان کو بعض مارا جاتا ہے. شہروں کے علاوہ شہروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے اور ہمارے دیہاتوں میں بھی یہ کام بہت ہوتا ہے. اور اب تو ہم دوسرا ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سال سے کہ خواتین بھی اپنے شوہروں کی پٹائی کر دیتی ہیں. اور یہ قطع نظر اس کے کہ یہ کیا ہے معاملہ، لیکن اس معاملے میں چونکہ قرآن مجید نے کچھ کلام کیا ہوا ہے، کچھ گفتگو کی ہوئی ہے، کچھ بات بتائی ہوئی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کے عمل سے ہٹ کے پہلے دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے. کیونکہ مسلمان ہر جگہ پہ قرآن مجید کو فالو تو نہیں کر رہے، they are not always following, so you just cannot know about Islam merely through Muslims, and that should not be the case in any. آپ کو معاملہ کیا ہے وائف بیٹنگ کے بارے میں اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہے تو پہلے اس کو سمجھنا ہے، یعنی اس سے سمجھنا ہے کیونکہ اس کی وائلیشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو always remember کہ never understand Islam from Muslims, always understand Islam from its sources, کیونکہ Muslims can always be deviant, they can always deviate اور وہ غلط تاثر بھی دے سکتے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں دیکھیے جو الفاظ آتے ہیں وہ جب یہ فیملی سیٹ اپ جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ ایک آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو بیویاں ہیں ان کو اپنے شوہر کے ساتھ ہارمونیس کردار ادا کرنا چاہیے، ہارمونی میں رہنا چاہیے. جب ان کو ہیڈ آف دا فیملی بنایا گیا ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے اس ہیڈ آف دا فیملی ہونے کی جو ایک حیثیت ہے اس کو اکنالج کریں. اور جس لیے کہا گیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ اس آیت پہ ہم انشاءاللہ آئندہ جب ہم خواتین اور مردوں کی جو بیوی اور شوہر کی حیثیت سے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں وہ زیر بحث لے کے آئیں گے. میں اس آیت کو بس آپ کو بریفلی تعارف کروا کے آگے جانا چاہتا ہوں جو اصل آیت ہے جہاں پہ خواتین کی تادیب زیر بحث ہے. اس آیت سے آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سربراہ خاندان کے آگے انقیاد کا رویہ اختیار کریں گے. انقیاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سازگاری کا رویہ اختیار کریں گی اور ہر وقت ایک آٹا لگا کے نہیں بیٹھیں گی، ہر وقت ایک تو تکار نہیں ہوگی، بلکہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ citizens of a state will always try to live in harmony with the state. تو بس یہی بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے. ایک ایڈیشنل بات بھی کہی ہے کہ وہ شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ ہم انشاءاللہ اس طرح کی یہ جو دونوں باتیں اس کو زیادہ تفصیل سے آئندہ ہفتے دیکھیں گے. لیکن اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ہے جس کو اب ہم زیر بحث لاتے ہیں اور جس کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم کیا ہوتا ہے بلکہ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں یا بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہروں کو ایک تادیبی اختیار کیا گیا ہے، سزا کا اختیار دیا گیا ہے، ہاتھ اٹھانے کا اختیار دیا گیا ہے. اور یہ ہاتھ اٹھانا ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات، اگر یہ حدود و قیود اور ان شرائط کے مطابق نہ ہو جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں تو اس سے پھر وہی ڈومیسٹک وائلنس وجود میں آتی ہے جو ہم اپنے گھروں میں انفارچونیٹلی اور جگہ جگہ اس کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں. اور آئے دن سوشل میڈیا کے اندر اس چیز کی ہمیں رات دہانی ہوتی ہے کہ شوہر اپنی اس حیثیت کو، اس ذمہ داری کو جب وہ بھول جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک جانور بن جاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ واقعی وہ ایک جانور ہی ان کے اندر سے نمودار ہوتا ہے. اور وہ کام جو شاید ایک جانور بھی نہ کرے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایک معاملے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانوروں کے بھی یہاں کچھ نارمز ہوتے ہیں. یہ جو وائف بیٹنگ ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے یا بیوی پہ ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کو ہر طرح کی ٹارچر سے دوچار کرنا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شوہر حضرات بعض دفعہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں.
تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میں چاہتا ہوں مختصراً آپ کو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو دیکھیے آیت کو پہلے سمجھ لیجیے. آیت کہتی ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع اور پھر وضعوہن. یہ ایک سیکوینس میں ایک بات کو بیان کرتی ہے. میں آپ کو اس کے سامنے ترجمہ بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جن خواتین سے آپ کو نشوز کا اندیشہ ہو، یعنی شوہروں کو کہا گیا ہے کہ جن خواتین سے آپ کو نشوز کا اندیشہ ہو تو عزوہن، پہلی بات یہ کہی ان کو نصیحت کیجیے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں اس کا مطلب کیا ہے. نشوز کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے نشوز کا میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے تعارف کروایا نا کہ خاندان جو شوہر ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی کی ہے، گویا کہ وہ سربراہ ادارہ ہے، سربراہ خاندان ہے. تو یہ آیت تو یہ پہلے تو یہ کہتی ہے کہ بیویوں کو تو بہرحال اس سربراہ خاندان ہونے کی حیثیت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اپنی شوہروں کے ساتھ سازگاری کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن ہر طرح کی بیویاں ہوتی ہیں، تو بہرحال قانون جب بنایا جاتا ہے تو یہ سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن. سو دیئر فور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے کہ یہ جو ہیڈ آف دا فیملی کی جو حیثیت ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی چیلنج. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف تو آپ کو نشوز کا اندیشہ ہو، یعنی خواتین کو کی طرف سے آپ کو نشوز کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ آف دا فیملی کی حیثیت کو چیلنج کرنا. گویا کہ کوئی خاتون یہ کہے کہ میں آپ کو ہیڈ آف دا فیملی نہیں مانتی، اپنے شوہر سے یہ کہے اور یہ میں اس سے بغاوت کر رہی ہوں. تو یہ ایک باغیانہ اور آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ خواتین جو نشوز اختیار کریں، یعنی نشوز کا مطلب ہے اس ہو جائے don't accept the status of the head of the family of a husband. یہ زر بحث ہے، اس سے علاوہ کوئی چیز زر بحث نہیں ہے. یہ زر بحث نہیں ہے کہ کپڑے صحیح طرح سے نہیں بنا یا نمک زیادہ پڑ گیا یا فلاں جگہ آپ نے نہیں جانا اور آپ چلی گئی. اس میں سے کوئی چیز زر بحث نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے خواتین حضرات، اس کے اندر نشوز تو زر بحث سے نہیں ہوتا. اس کے اندر تو آپ کا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ان انہیبٹڈ ایک ان چیلنج اختیار ہے کہ بھئی آپ نے پہلے ڈانٹ پلانی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور اگر ڈانٹ سے کام نہ چلا تو آپ نے ہاتھ اٹھا دینا ہے. اور اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی قرآن نے کہا ہے. تو پہلی بات تو یہ بتانی چاہیے کہ قرآن مجید نے کسی عام معاملے میں ہاتھ اٹھانا یا جو پروسیجر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے لیے آیت نازل ہی نہیں کی ہے. یہ آیتیں اس سے متعلق ہی نہیں ہے. یہ آیتیں متعلق ہی اس سے نہیں ہیں. یہ آیتیں صرف ایک کیس سے متعلق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بیوی کے بارے میں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے that she is about to challenge the authority of the him as the head of the family and in that case a rift is going to arise. یہ ہے معاملہ، اس کے علاوہ کوئی معاملہ زیر بحث نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں کر لیجئے کہ جو لوگ اپنی بیوی پہ کوئی وائلنس کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی بنیاد پہ تو وہ قرآن اور پھر قرآن مجید کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ خدا نے رائٹ دیا ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ قرآن کی دی ہوئی اتھارٹی کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں. ہرگز یہ اتھارٹی قرآن نے ان کو نہیں دی ہے. صرف جہاں پہ بیوی آپ کے اس اختیار کو چیلنج کر رہے دیٹ یو آر ناٹ دی ہیڈ آف دی فیملی. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہو کہ آپ کی جو بیوی ہے شی از گوئنگ ٹو چیلنج یور ہیڈ شپ، دین واٹ از ٹو بی ڈن. وہ قرآن کہتا ہے 3 اسٹیپس میں آپ کر سکتے ہیں. یعنی 3 اسٹیپس کا کیا مطلب ہے؟ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی آپشن بھی اب فرض نہیں ہے آپ پہ. ایک آپشن تو یہ ہے نا کہ آپ محسوس کریں کہ بھئی یہ تو گاڑی نہیں چل رہی، تو آپ بیوی سے مفارقت اختیار کر لیں. یعنی ایک بہت ناگوار چیز ہے طلاق کی شکل میں خاندان کا ٹوٹنا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی چارہ نہیں ہے تو ہی کین سمپلی کال آف دا میرج. لیکن اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم تھوڑا اور ٹائم دیں اس چیز کو اور تھوڑی ایفرٹ کریں. اور وہ ایفرٹ کو 3 آپشنز کے طور پہ بیان کیا اور کہا گیا کہ اپنے حالات کے لحاظ سے آپ ان آپشنز کو استعمال کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. تو خداوند تعالیٰ کی اور ظاہر ہم سب لوگوں کی تو یہی انٹرسٹ ہے نا کہ خاندان نہ ٹوٹے، فیملی کے اندر کوئی درار نہ پڑے. کیونکہ اولاد اگر خاص طور سے پیدا ہوگی ہے تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کتنا ناموزوں ہے کہ اگر پیرنٹس سپریٹ ہو رہے ہیں. تو خداوند تعالیٰ کی پوری کوشش یہ ہے کہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی جو ہے وہ ریبیلیس جگہ پہ کھڑی ہو جاتی اور ہسبینڈ ناؤ ہے یا ہونے کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہوتا ہے، تو ہسبینڈ ناؤ ہیز 3 choices. There are 3 options and they should be exercised one after the other in succession, but giving ample time to each of these steps.
یعنی 3 اسٹیپس ہیں, تینوں پہ کچھ وقت گزرنا چاہیے. یہ نہیں کہ 1 2 3 ٹھک کر کے آپ نے ایک جگہ پہنچ گئے, نہیں, تینوں سجیشنز ہیں, تینوں آپشنز ہیں, اور تینوں کے بارے میں یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے کہ آپ لازماً ساری سب کو اختیار کریں. مثلا جو پہلی آپشن ہے وہ ایزیسٹ آپشن ہے, جو کہ ظاہر ہے ہم سبھی کو اگر اس رستے سے وہ گزر رہے ہیں یا اس پرابلم سے گزر رہے ہیں تو ہر حال میں اختیار کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ عزوہن, آپ ایسی خواتین کو نصیحت کریں. نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی اس خاندان کو چلانے میں, اس کو وجود میں لانے میں ہم دونوں کا کردار ہے, ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, اور ان رسپانسبلٹیز کو ہمیں نبھانا اگر ہے تو کسی ایک کو تو ہیڈ ہونا ہے. اب خداوند تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق یہ ہیڈ کی صورتحال ہے, تو لہٰذا آپ اس چیز کو چیلنج نہ کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ہاں, اس کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو وہ سامنے رکھیں تاکہ اس پہ ہم گفتگو کر سکیں. حتیٰ کہ اس میں آپ کسی تھرڈ پارٹی کو بھی انوالو کر سکتے ہیں تاکہ معاملہ اگر سدھر سکتا ہے تو وہ سدھر جائے. تو اس کو کچھ ٹائم گزرنا چاہیے کہ آپ بیوی کو اس پہ نصیحت کریں. اس کے بعد یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے بھی اب کام نہیں چلا, آپ نے کوشش کی, آپ نے وقت لگایا, آپ نے بیوی سے کہا کہ بھائی اس باغیانہ روش سے آپ باز آ جائیں, تو نہیں وہ باز آئیں نصیحت, تو پھر قرآن کہتا ہے واہجروہن فی المضاجع, پھر آپ ان کو ان کے بستروں پر الگ چھوڑ دیں. مطلب کیا ہے؟ ان سے جو قربی تعلق ہے یا صنفی تعلق ہے اس سے اپنے آپ کو نکال لیں, ہٹا لیں. جس کا اصل میں جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ خاتون کو یہ کیا جا رہا ہے, کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا یعنی ایک امپورٹنٹ رشتہ تھا جس میں میاں بیوی اکٹھے ہوئے تھے, وہ یہ تھا کہ ان کے سنگم سے, ان کے وجود سے ایک فیملی کو وجود میں آنا ہے. اور وہ فیملی کو جو وجود میں آنے کا جو معاملہ ہے ظاہر تبھی ہو سکتا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان وہ جو قریبی اور صنفی تعلق ہے وہ برقرار رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پہلا اسٹیپ آپ ناکام رہے ہیں تو دوسرے اسٹیپ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈونٹ ہیو سیکشل ریلیشن ود یور وائف اینڈ لیو ہر ٹو ہر سیلف. اور ظاہر ہے یہ خود ایک چیز ہے کہ جو کوشش کا باعث بننی چاہیے بیوی کے بارے میں کہ بھئی وہ شاید اس سے سمجھ جائے کہ بھئی ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت سنگین ہے. لیکن آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا فرض کیجئے, اور یہ تدبیر بھی کارآمد نہیں ہوئی. تو جب یہ تدبیر بھی کارآمد نہیں ہوئی خواتین حضرات, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا اسٹیپ ہے, اور اس کو بھی ہوش گوش سے سوسائٹی کے چال چلن کو دیکھ کے اپنی بیوی کی یہ سکتے ہیں نہ کہ کرنا چاہیے کہ آپ اگر آپ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ایسی ہاتھ اٹھایا, تو وہ اس کو کوئی اس مفہوم میں نہیں لے گی کہ آپ اس کو ہیوملیٹ کر کے اس کو آپ جس طرح کے کرتے ہیں مار کٹائی کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ جیسے استاد ایک شاگرد کو تعدیب کرتا ہے یا پنشمنٹ دیتا ہے ایک غلط کام پہ, تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے بچانے کے لیے, یعنی خاندان کے ادارے کو بچانے کے لیے اس حد تک معاملے اور ہاتھ اٹھانے سے آپ کو یہ ریزنس ہو کہ یہ مسئلہ سدھر جائے گا تو آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں, جہاں آپ نے پروان چڑھے ہیں, بیکاز عرب سوسائٹی اس وقت کی جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں, جو اور طرح کی سوسائٹیز ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. یہ محسوس کریں کہ یہ میجر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ اگر آپ نے پٹائی کی وہ بیوی جو ہے وہ سدھر جائے, وہ طلاق مانگ کے چلی بھی جائے گی یا آپ کو آگے تھپڑ لگا دے گی, کیا آپ کو یہ آپشن استعمال کرنی ہے. یہ آپشن ہی ہے ایک جو آپ کو ایک آپشن کے طور پہ دی گئی ہے. اٹ از ناٹ این obligation, یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے, یہ ایک موجود ہے. اور خواتین حضرات آپ میں سے اکثر چونکہ شہروں میں رہنے والے لوگ ہوں گے تو شہری زندگی کے اندر یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ تاریخ پڑھیں اور اپنے گرد و پیش پہ نگاہ دوڑائیں تو جو ٹرائبل کلچرز ہوتے ہیں, ٹرائبل جو کلچرز ہوتے ہیں جس کی کچھ باقیات آپ اپنے ولیجز میں بھی دیکھتے ہیں جو فیوڈل کلچر کا شکار ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ کا جو میجر ہے ہاتھ اٹھانے کا یہ باضابطہ کارآمد ہو جاتا ہے اور بیویاں اس سرکشی سے باز آ جاتی ہیں. تو ذہن میں رکھیے قرآن مجید صرف شہریوں کے لیے نہیں آیا, اٹس ناٹ جسٹ فار اربن کلچرز, اٹ واز فار آل کلچرز. تو اس نے وہ جو حکم دینا تھا اٹ واز مینٹ فار آل کلچرز. تو ٹرائبل کلچر جس میں آف پروٹیکٹرنس یعنی ڈٹر کرتی تھی کہ پھر وہ نشوز اختیار نہیں کرے گی. لیکن میں عرض کیا کہ یہ ایک آپشن ہے جہاں یہ محسوس ہوگا کہ یہ نہیں اس کو اختیار کیا جا سکتا اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی یا کسی لحاظ سے اور بھی ڈیمیج ہو جائے گا,
تو یہ ہرگز اس کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک آپشن کے طور پہ موجود ہے. آپشن ہی ہوتی ہے جس کو سوچ سمجھ کے عقل سے اینالائز کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آپشن کا کوئی مس یوز کرے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مس یوز کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ محض ایک آپشن ہے جس کو قرآن مجید نے آپ کو دیا ہے، اور وہ مذہب جو ظاہر ہے کسی بھی قسم کی وائلنس کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اگر اس نے یہاں تک اختیار دے دیا کہ آپ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں خاندان کو روکنے کے لیے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک خاندان کو بچانا اتنا بڑا ایک معاملہ ہے کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ چیز روکنے کا باعث بن سکتی ہے خاندان کے ٹوٹنے سے، تو اس کو ختم کر سکتی ہے، تو آپ یہاں تک چلے جائیں. تو یہ ایک خواتین حضرات ایک ایکسپلینیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وائف بیٹنگ ہے یا جو اختیار ہے اللہ کو دیا گیا اس کا پس منظر کیا ہے. اور اگر آپ اس پس منظر سے واقف ہوں گے تو شاید آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جو نشوز کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ خاتون جو ہے وہ ریبیلیس ہو جاتی ہے اپنے میاں سے، اگر آپ پوری ہیومینٹی پہ نگاہ ڈالیں یا کرنٹ ورلڈ پہ بھی نگاہ ڈالیں تو شاید یہ 1 یا 2% کا معاملہ ہے، چند یعنی 2% یا 3% چانس ہوتا ہے کہ یہ نوبت آ جائے. ادروائز معاملات سموتھلی چل رہے ہوتے ہیں اور یا اختیار کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی جو بتائی ہوئی صورتحال پیش آنے کا تو امکان ہے وہ آ جائے، تو یہ اس کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیش آنا ہی اتنا کم ہے، چند پرسنٹ ہی کا امکان ہے کہ خاتون آمادہ بغاوت ہو جائے، اور آمادہ بغاوت ہونے کے لیے مرد یہ سمجھے کہ یہ سٹیپس ہونے ضروری ہیں اس کی سرکوبی کے لیے، ورنہ وہ نصیحت کرنے کے بعد زیادہ اس سے صنفی تعلقات قائم کرنے کو روکنے کے بعد وہ ختم کر سکتا ہے معاملہ، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب معاملہ نہیں چلے گا، معاملہ طلاق پہ جائے گا. تو اس کو ضروری نہیں ہے کسی بھی شکل میں خواتین حضرات کی اس کو اس ذمہ داری پہ آپ فائز کریں کہ ہی ہیز ٹو ایکچولی بیٹ دا وائف اور بیٹ ہر انٹو سبمیشن جسے کہتے ہیں. تو یہ اچھا، اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں خواتین حضرات جو کہ قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بیان نہیں ہوئی لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ملتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا گیا کہ اگر یہ نوبت آئے کہ آپ کو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا پڑے تو ضربن غیر مبرہن، تو ایسی ضرب نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی مار نہیں ہونی چاہیے جس سے کچھ چوٹ کا نشان رہ جائے. تو مثال یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد سے اس طرح کی تعدیبی کارروائی کرتا ہے تو وہ چوٹ کا نشان، یعنی چوٹ اصل چیز نہیں ہوتی، یعنی وہاں پہ کوئی زخمی کرنا اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز شدت ہے ناپسندیدگی کے اظہار کی جو کنوے کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. تو میں ان باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارے آپ کے یہاں سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے فیملی سیٹ اپ کا بھی اور وائف بیٹنگ کا بھی کہ اگر ہم اس کو اس کی اساس جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے اس کو نہ سمجھیں تو پورا امکان ہے کہ ہم یا اس کی مس یوز کی طرف بڑھ جائیں گے، اور یا اس کی مس کی وجہ سے ہم خود اسلام کی ریلیونس کو ہی اس میں جیپرڈی میں لے آئیں گے، اس کو شک و شکوک میں لے جائیں گے. اور میں آپ سے کروں کہ قرآن مجید کے خلاف جو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں مغرب سے یا ایون ہمارے مسلمان انٹیلیجنشیا سے بھی، اس کے اندر جو ٹاپ 3 آبجیکشنز ہیں اس میں شاید 2nd یا 3rd نمبر پہ ہی آبجیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ مرد حضرات کو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھی طرح جان لے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی ایبسولوٹ اجازت ہے ہی نہیں، یہ ایک بالکل خاص پس منظر کی اجازت ہے کہ اگر ریبیلیسنس بیوی کے اندر پیدا ہو جائے، she starts to challenge the authority of the husband and then he has been asked to go through these 3 steps, and also that 3rd step is just an option that must be exercised when the husband thinks that it will prove productive. In case if there is any chance that it will not prove productive, so he must not indulge in that option, must not adopt that option, and if he has to solve the matters he can just call off the marriage instead of beating the wife. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. Thank you Dr. Shahzad for another insightful session. ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 participants ہیں. The first round, Rafia Khwaja, you can go ahead and ask a question. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ if you would say in a few simple words کہ یہ جو قرآن مجید میں نشوز کا ہے کہ بھئی آپ مس یوز نہ کریں، but it isn't it widely misused because میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ if the father
is abusive towards the wife, then later on the son is abusive to his wife. So it's like a thing which carries on from families to families, and somehow the men have this feeling that they are powerful and it's a patriarchal society, and they are allowed to dominate the women and do what they want. So aren't they misusing what the Quran has instructed them? Thank you. जी, मैंने तो शुरू में ये बात बयान कर दी थी कि आपने अगर कुरान मजीद का नुक्ता नज़र समझना है तो मुसलमानों से आपने नहीं समझना, क्योंकि वो तो उस मिसयूज के मुर्तकब हैं, वो तो दे आर गिल्टी ऑफ दिस मिसयूज। आप समझे इसको कुरान से। तो लोग चूंकि कुरान मजीद से आमतौर से नहीं समझते बल्कि मुसलमानों के अमल से इसको समझते हैं, तो सारा मसला पैदा होता है। मुसलमानों का अमल तो इट्स वे बिहाइंड व्हाट द कुरान एक्चुअली हैज टोल्ड देम, नॉट ओनली इन दिस मैटर बट इन सेवरल मैटर्स। मैंने तो आपको इसी वजह से कोशिश की है बताने की कि कुरान मजीद का स्टांस है क्या वाइफ बीटिंग के मामले में। लोग क्या कर रहे हैं दैट इज नॉट आवर कंसर्न। वो बहुत सारी और बातें भी इस्लाम के या दीन के खिलाफ कर रहे हैं, ये उनके और उनके खुदा के दरमियान है। हम तो यहाँ सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जान लें कि अल्लाह ताला की किताब में क्या लिखा हुआ है। So, Dr. Shahzad, what is the solution when we are bringing up our children, when people are not understanding what is the Quran saying? तो इसका आपके ख्याल में हल क्या है? Because ये तो continuously हो रहा है। हल तो मैंने यही गुजारिश की ना कि ये जो हम इस वक्त पेरेंटल सीरीज कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि बिफोर यू वेड योर चाइल्ड उनको कुछ चीजों के बारे में बेसिक रहनुमाई दी जाए। ये उन्हीं में से है। अभी उनकी शादी से बहुत पहले अगर आप उनको ये बताएंगे कि देखिए ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, फला फला मैटर्स में जो मजहब ने आपको रहनुमाई दी है वो मिस इंटरप्रेट हुई है, उसका सही मकसद मसला ये है, मिसाल के तौर पर तलाक के बारे में सही फिलॉसफी ये है, मेहर के बारे में सही फिलॉसफी ये है, वाइफ बीटिंग का मतलब ये है। तो ये जो हम इस वक्त सीरीज कर रहे हैं इसका यही मकसद है ना कि इस चीज को हम आम करें और लोगों के अंदर कोशिश करें कि वो अपने बच्चों की शादी करने से पहले इन चीजों के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट करें। और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने बच्चों के अंदर बिफोर दे गेट मैरिड इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। Next we have Samra Harun. Samra Harun, can go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हुआ है अबाउट हेड ऑफ द फैमिली के इससे, तो प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक वेस्टर्न सोसाइटी में रहती हूँ, दिमाग में ये बात आ रही है ताजा नहीं होता, वहाँ पे फ्रोजन होता है। पार्टनर्स होते हैं वो दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द mortgage है, वो दोनों दे रहे हैं। नेचुरली दोनों ही अंडरस्टूड होता है कि जॉब्स करें और मोर और लेस उनकी पे स्केल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो दोनों शेयर कर रहे होते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो और डिसीजंस भी मोस्टली डेफिनेटली शेयर ही करते हैं, दोनों इकट्ठे ही लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है ये नर्चर होता है उनके जहनों में, स्पेशली गर्ल्स के, कि मतलब वी आर शेयरिंग एवरीथिंग इक्वली, तो हम इक्वल पार्टनर हैं इस पार्टनरशिप में। तो ये हेड ऑफ द फैमिली का जो कॉन्टेक्स्ट में ये वो रेकनसाइल कैसे होगा ये? क्योंकि क्वेश्चन मेरा ये है कि इज इट ओके इन अल्लाह ताला की नजर में कि इस पार्टनरशिप में दोनों अपने को इक्वल पार्टनर्स कंसिडर करें? ये हेड ऑफ द स्टेट या सॉरी हेड ऑफ द फैमिली का कॉन्सेप्ट अगर इतना क्लियर ना हो बच्चियों को, या वो इतना उसको मतलब मुझे ये फील होता है कि वो कहती है हमें हमारे पास सेम एबिलिटीज हैं, सेम इंटेलिजेंस लेवल है, तो हम इक्वल क्यों नहीं हो सकते पार्टनर्स? व्हाई हेड ऑफ द फैमिली क्यों कंसिडर करना जरूरी है जबकि हम सब कुछ इक्वली कर सकते हैं? मतलब कवाम का जो कॉन्सेप्ट है वो अब जरा मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्योंकि वो सवाल मैं समझ गया। जी, तो देखिए इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आप कोई इदारा जब चलाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे लोग ये कहें जी हम सब बराबर हैं और हम इसको एडमिनिस्टर कर लेंगे मिलजुल के और मामला चला लेंगे। अगर इसकी कोई मिसाल है तो खानदान भी चल सकता है। यानी आप देखिए हर इदारे में जहां अफराद काम करते हैं वहां मजबूर है कोई हेड अपॉइंट करने के, चाहे वो 2 बंदों पे हो चाहे वो 4 बंदों पे। क्यों? इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे इदारे के इंटरेस्ट को वॉच करने की होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे डेडलॉक आ जाता है, जहाँ पे सब लोगों की राय बराबर है। अब एक और एक अगर बंदे ही 2 हैं तो फिर कैसे फैसला किया? कोई ऐसा मौजूद नहीं है। यानी जाहिर है अगर एक ज्यादा लोग 3 लोग हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी डिसाइड करेगी, लेकिन मियां बीवी में तो ये भी नहीं है।
تو اصل ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ انسان جہاں پہ اکٹھے ہوتا ہے وہاں پہ کسی ایک کو وہ ذمہ داری وہ بیوی کو بھی دی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم قرآن کی جو بات ہے وہ تو ہم بعد میں سمجھیں گے. اس وقت آپ کامن سینس کی جگہ پہ آ جائیں کہ جہاں ایک دو یا تین، ایک تو خیر مسئلہ 2 یا 3 لوگ جو جب کوئی اختلاف رائے پیدا ہوگا اور دونوں اپنی اپنی رائے پہ جم جائیں گے تو پھر کس کی بات، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی تھرڈ اتھارٹی ہوگی اس سے ہم ریزن آؤٹ کر لیں گے، تو پھر تو ظاہر فیملی کے معاملات گھر سے باہر چلے جائیں گے. اور آئے دن تو یہ نہیں کیا جا سکتا. اور اچھا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا استدلال مضبوط ہوگا. سوال یہ کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے جو آپ کی بات کو نہیں مان رہا اس کے لیے آپ کا استدلال کمزور ہے اور آپ کے لیے اس کا استدلال کمزور ہے. تو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تو آ گئی ہے نا. اس وجہ سے آپ کو اپنی بچیوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کمپینین شپ اکثر معاملات میں تو کمپینین شپ ہی رہتی ہے اگر مرد صحیح جگہ پہ بہیو کریں. لیکن یہ رائٹ اس لیے دینا پڑتا ہے کسی ایک کو کہ ان ٹائمز آف ڈیڈ لاک، ان ایشوز کے جہاں پہ کوئی پروٹیکشن، جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی حفاظت کا ایک ایسا بندوبست ہونا چاہیے جس میں دونوں ممبرس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بات کیے جا سکیں. یا جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایسے عرض کیا کہ کئی گریو ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال سے ہی بات کو واضح کر دیتا ہوں شاید سے آپ واضح طور پہ سمجھ لیں. ہم اپنے میرے ہی جاننے والوں میں یہ واقعہ پیش آیا، اس میں ایک خاتون اور ایک یعنی میاں بیوی کے درمیان یہ شدید بحث ہو گئی کہ بچے نے اسکول کون سا جوائن کرنا ہے. ابھی بڑی چھوٹی سی بحث ہے، اتنی بڑی بحث ہے، لیکن دونوں کے پاس اتنے اسٹرانگ دلائل تھے اور اتنے کنونسنگ دلائل تھے کہ بہت مشکل تھا یہ کہنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بعض بار دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں. اب بچہ 2 اسکولوں میں تو بیک وقت نہیں جا سکتا. یہی معاملہ بہت سارے اور معاملات میں ہوتا ہے کہ وہاں بعض دفعہ دونوں صحیح ہوتے ہیں اور بعض دفعہ دونوں میں سے ایک ریلیٹو. تو پھر اگر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے؟ اچھا بعض دفعہ تو گزاری جا سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دی نہیں گزاری جا سکتی. تو آپ کو کسی ایک کو بہرحال اس کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، چاہے آپ بیوی کو کر لیں چاہے آپ مرد کو کر لیں. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مرد کو کرنے کی وجوہات یہ ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بچیاں کما لیتی ہیں تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر بچیاں کمائیں تو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ چاہے شوہر کی ذمہ داری کو ہلکا کر دیں فائنینشیل اور کہیں اچھا جی میں آپ کے لیے خود کما رہی ہوں آپ مجھے کم خرچات دے دیں، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن اگر بیٹی یہ کہتی ہے کہ جی میں تو یہ کما رہی ہوں اپنے لیے اور سیونگ کر رہی ہوں، آپ کی جو فائنینشیل آبلیگیشن ہے اس کو آپ نے وہ تو برقرار رکھنی ہے، آپ نے مجھے دینی ہے. تو ہسبینڈ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تو کما رہی ہو لہٰذا تم اپنا خرچہ خود نکالو. نہیں، اس کو تو اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، ہر حال میں اس کو ذمہ داری پوری کر. پلیز دعا کریں کہ بچیاں جو ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک اپر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے فار ہز اون بیٹر ریزنز، نیچرلی اس کے حکمتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کے لیے اس نے مردوں کو اپر ہینڈ دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی. تھینک یو سو مچ فار یور گائیڈنس سر. پہلے یہ ضرور کوشش کیجیے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جو صبرا ہونے کی وجہ ہے اگر ہم پراپر ریزن آؤٹ کریں تو وی کین میک دیم انڈرسٹینڈ. سائمہ خان اب اپنا سوال پوچھیے. کہ جس طرح ہم ویسٹرن ملکوں میں رہتے ہیں تو یہاں تو قانون ہے کہ آپ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کوئی مار نہیں سکتا. اگر آپ ماریں تو یو کین کال اپ پولیس اینڈ ادر تھنگس، سوشل ہیلپ کو آپ بلا سکتے ہیں. لیکن اگر جس طرح ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہمارے مسلمی ملکوں میں اس قانون جو یہ حکم ہے اس کا بڑا غلط طریقے سے ایکسرسائز ہو رہا ہے. کیا کوئی اسلامی ملک بھی یہ قانون بنا سکتا ہے؟ تو اس کو اسلام اس کو کس طریقے سے دیکھے گا اگر کوئی اسلامی ملک یہ قانون لے آئے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ جرم ہے؟ دیکھیں کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے تو یہ یعنی کسی مقصدے کو روکنے کے لیے کوئی اسٹیٹ یہ لا بنا سکتے مس یوزنگ دس اتھارٹی. ہم اس اتھارٹی کو نہیں ہونے دیں گے اور اگر یہ موقع آ جاتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ اٹھانے کا معاملہ ہوگا تو یہ ہماری نگرانی میں ہوگا اور ہم شاید اس کو خود ایڈمنسٹر کریں یا اس پہ کوئی پابندی بھی لگ سکتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کنسیڈریبل ہیں. سوال ہے کلثوم عمران کا. میرا یہ سوال تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں گے کہ نہیں یہ حکم نہیں ہے قرآن میں بلکہ یہ ایک سجیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ آیت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. یعنی آیت جب آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اصل مقصد تو اصلاح ہے، خاندان کے ادارے کو تباہی سے روکنا ہے، یہی ہے نا وہ جو قرآن مجید میں ان آیتوں کا معاملہ ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ تو آپ بالکل اس کو استعمال نہ کریں.
یعنی حکم کی علت کو سمجھ نہیں, لیکن آپ کو پتا چلے کہ اس کے نتیجے میں اگر آپ خاندان کو بچاتے بچائیں گے تو یہ آپ کے حکم کے اندر یہ موجود ہے کہ پھر آپ کو وہ کام کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ حکم دیا گیا بچانے کے لیے, اور جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے بچے گا نہیں. Next, I have Rafia Khwaja. Rafia Khwaja, go ahead. Dr. Shehzad, domestic violence is all over the world. But فرق یہ ہے کہ when you're abroad and there's domestic violence, yes, you can call the police and some action can be taken. ہمارے ملک میں نے یہ دیکھا ہے کہ there is so much misuse of this part جو allowance دیا کہ husband can beat the wife, کہ it happens in the villages, it happens in the cities. تو اس میں قرآن نے تو کچھ اور کہا ہوا ہے اور ہمارے مرد کچھ اور کر رہے ہیں, تو اس کو کس طریقے سے ہم کریکٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں میں نے تو آپ کو ابھی جواب دیا, ان کے رائٹس کا اور اس معاملے کا شعور پیدا کیا جائے. یعنی اگر آپ پہلے ہی سے ان کو سمجھا دیں گے, اور یہ کس موقع پہ آپ نے اس کو استعمال کر سکنا ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کا امکان. تو ڈومیسٹک وائلنس اگر پاکستان میں ہوتا ہے, کین ون کانٹ کال دا پولیس, ون کانٹ گیٹ ریلیف like you can get in the Western countries? That was my question. Can you hear me? جی میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو شادی سے پہلے اس کی اویئرنیس کریٹ کریں. شادی کے بعد اٹس ٹو لیٹ. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہم نہیں چیک کر سکتے, اس لیے کہ وہاں تو پھر نہیں ہوتی. شادی سے پہلے آپ کو اس چیز کو اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اس معاملے میں, اور وائف بیٹنگ کی نوعیت کیا ہے. ڈاکٹر شہزاد, میرا یہ سوال تھا کہ کین ون اپروچ دا اتھارٹیز لائک ابراڈ, یو کین کال دا پولیس, is there any way we can do that in Pakistan or that will not be allowed? اگر وہاں لا کہیں بنا ہوا ہے تو وہاں آپ کر سکتے ہیں, پاکستان میں تو ایسا کوئی لا ہے نہیں. تو you think we should have this sort of a law تاکہ یہ وائف بیٹنگ جو اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ڈومیسٹک وائلنس, اصل لا یہ ہے کہ ہمیں before we get our children married we should educate them regarding these things. جب آپ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں تو خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پرائیویسی جو ہے اس کے بہت سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ بالکل کھل جاتا ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر. So we need to have our elders get into this type of a domestic situation and help out. I think that's one solution. پولیس کو بلائیں تو اس کے نتیجے میں پھر وہ گھر چلے گا نہیں کچھ عرصے کے بعد. پھر ڈاکٹر شہزاد, the solution is to get your elders involved. بڑے لوگ آ کے سمجھائیں, میاں کو سمجھائیں, بیوی کو سمجھائیں, and try to keep everything calm and peaceful. Is that the solution? That is also one solution. بہت سارے solutions ہیں, ان میں سے میں نے عرض کیا کہ پہلا جو اصل solution ہے وہ شادی سے پہلے ان چیزوں کی ایجوکیشن ہے. اگر شادی کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے تو بہت سارے اور طریقے ہیں. آپ تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس رکھ سکتے ہیں, آپ فیملی کے درمیان کوئی اگر بندہ ایسا ہے جو اصل رسوخ رکھتا ہے دونوں کے اوپر تو وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے. لیکن آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ ہم اس طرح کا لا بنائیں کہ اگر بیوی پہ ہاتھ اٹھایا جائے تو پولیس آ کے شوہر کو پکڑ کے لے جائے. That will actually cause tremendous disruption in the system of the family. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. جی, I understand. Thank you. Thank you, Rafia Khwaja. ڈاکٹر شہزاد, میرا اس سلسلے میں ایک سوال ہے. جو بھی آپ نے کہا کہ اگر پولیس کو انوالو کیا جائے تو پردہ کھل جائے گا, لیکن ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وابستہ روایات کو دیکھتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کے عدل کے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہم نے بارہا دیکھا کہ خواتین اپنی ڈومیسٹک لائف کے بارے میں شکایات اور سوالات لے کر جاتی رہی ہیں خلیفہ وقت کے پاس, اور انصاف ان کو دیا گیا ہے, and that has become part of fiqh and jurisdiction as well. تو جب ہماری سوسائٹی میں, یہ تو ابھی دور کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں جب وہ شادی کے رشتے میں بننے جا رہے ہوں, لیکن ہم جب اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, نہ ان کو ایلڈرز کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے, نہ انہیں کسی ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے, تو اس طرح کی خواتین کے پاس کیا صرف یہی چارہ ہے کہ وہ زندگی بھر صرف صبر کے ساتھ اپنی اولاد کے سامنے اس قسم کے ڈیمیننگ بیہیویئر کا شکار ہوتی رہیں؟
کیونکہ نہ وہ کسی سے ہیلپ لے سکتی ہیں، نہ وہ گھر سے باہر جا سکتی ہیں، نہ وہ قانون کی مدد لے سکتی ہیں، بیکاز اپیرنٹلی جو گھر ہے کوٹیشن مارکس کے اندر وہ خراب ہو رہا ہے. تو کیا وہ گھر ایک عورت کا گھر ہے جہاں وہ سیف نہ ہو اپنے لائف پارٹنر کے ہاتھوں، ایموشنل، فزیکل، فائنینشیل ابیوز کا شکار ہوتی رہے لیکن کسی کو انوالو نہ کرے؟ تو یہ نہیں دیکھیں، تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے. جی میں نے اس کی نفی نہیں کی کہ آپ قانون کی چارہ جوئی نہ کریں اس ایکسٹریم سچویشن میں. تو آپ سے یہ کہا ہے کہ جب ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ پولیس کو انوالو کرتے ہیں تو آپ کے اور گھر کے درمیان بھی پردہ چاک ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایوری سیکنڈ ڈے یو آر ٹیلیفوننگ دی اتھارٹیز اینڈ دے آر کمنگ اینڈ ڈوئنگ آل سارٹس آف تھنگز which will create further fissures between the husband and the wife. یہ اس وقت ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ ہونا اس وقت چاہیے کہ جب وہ لا پہلے سے موجود ہو، جس کو آپ اینٹی ڈومیسٹک وائلنس لا کہتے ہیں، جس میں ایکچولی آپ کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اب یہ ڈومیسٹک وائلنس اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اب مجھے اس کے پاس رہنا نہیں ہے لیکن میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، تو پھر آپ کو اسٹیٹ اسائلم دیتی ہے. اسٹیٹ آپ کو پھر اپنے ایک لحاظ سے وہ اپنی تحویل میں لے آتی ہے کہ آپ اپنی میاں کی شر سے بچیں. تو یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے وہیں رہنا ہے تو پھر ہو کیا رہا ہے کہ آپ گئیں، شکایت آپ نے کی، آپ واپس آئیں، پھر آپ کے ساتھ وہی ہو گیا. چلے 2 دفعہ ہوا، تیسری مرتبہ میاں جیل چلا جائے گا. جب جیل چلا جائے گا عملاً تو سپریشن کی صورت وجود میں آئے گی. اگر وہ جیل سے چھوٹ کے واپس آیا پھر وہی کام کرے گا. تو میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ وہ تب کرنا چاہیے ایکسٹریم اسٹیپ when you would like your house, I mean you would like to not remain with that person and also the fact is that you don't have any place to go. اس کیس میں پھر اسٹیٹ کو آپ انوالو کریں گے that will be for the good. پھر الٹیمیٹلی معاملہ ختم ہے، اسٹیٹ کے پاس آپ چلی گئی ہیں، انہوں نے آپ کو اسائلم دے دیا ہے، اب اس بندے کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتی. اصل میں دیکھیے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ڈیمین ہو کے ہی رہنا ہے تو پھر کیوں رہا جائے ایسے بندے کے ساتھ جس نے سدھرنا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی کہتی ہے مجبوری ہے، تو اسٹیٹ کیا کرے گی؟ اس مجبوری کو ختم کرے گی اور کہے گی کہ بھائی ایسے درندے کے ساتھ آپ کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسٹیٹ آپ کو تحفظ دیتی ہو، آپ کے پاس واپس جانے کا کوئی رستہ ہو اسٹیٹ کے پاس اسائلم کا یا کسی سیف جگہ پہ، تو ہی آپ پولیس کو انوالو کریں. میرا خیال ہے جی، میرا مطلب میری ذاتی رائے ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے نتیجے میں جو اصلاح کا کی توقع کی جا سکتی ہے اس کے چانسز بہت کم ہیں. That is, جی they are almost negligible. جی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد گھر کو مزید نقصان پہنچتا ہے، بچوں کو مزید نقصان پہنچتا ہے. جی بالکل. جی سائمہ خان، یو کین گو اہیڈ ود یور کوسچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن میں ٹھیک ہے عورت کو مارنے کا سجیشن دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج مطہرات اور ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے نزدیک جو بھی خواتین تھیں، کبھی کسی کے اوپر کسی طرح کا تشدد اور مار پیٹ سے کام نہیں لیا. تو کیا ہم جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو ہم جو ہے اکثر قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے حدیثوں کو لے کر آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، تو وائی ناٹ وی پٹ ہز لائف اینڈ واٹ ہی ڈیڈ ان دس ریگارڈ؟ ہم اس سے کیوں نہیں تعلیم دیتے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، یعنی نہ انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھایا اپنے امیڈیٹ یعنی ظاہرہ معاملات میں، یعنی یہ لوگ سوسائٹی میں کر رہے تھے. تو مطلب یہی ہم اپنے مرد کو یہ تربیت کیوں نہیں دیتے کہ مطلب ہم خواتین کو تو ہمارے ملک میں بتایا جاتا ہے کہ جی مرد آنا مگر وہاں سے واپس نہیں آنا، لیکن مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ مار پیٹ کے سیدھا کرنا ہے آپ کو. مطلب یہ اتنا ہمارے جو اسی کو تو نفی کی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، مار پیٹ کے سیدھا کرنا تو قرآن نے کہیں کہا ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ غلط مذہب کی طرف سے ہیلپ لے رہے ہیں. مار پیٹنے کا تعلق کوئی اس سے ہے ہی نہیں کہ آپ اس کی عادتیں جو ہیں وہ خراب ہیں، یا اگر آپ اسے اختلاف رائے ہے تو آپ مارنا شروع کر دیں گے، تو قرآن میں زیر بحث ہی نہیں ہے. میں نے اس لیے بار بار کہا صرف یہ گنجائش پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ when the wife says that I am not going to accept you as the head of the family, nothing doing, I am going to take your place, یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر دیتی ہے. یہی وہ شکل ہے. اس کے علاوہ اگر وہ خاتون کوئی مختلف رائے ہے، وہ کوئی اس کا مختلف مذہبی نقطہ نظر ہے، وہ کپڑوں کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، 10 چیزوں کے معاملے میں اگر کوئی مختلف رائے رکھتی ہے، اس میں ہرگز مرد کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائے.
میں تو اس کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 99% یہ واقعہ پیش ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ عام حالات سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ صرف ان حالات سے متعلق ہے کہ جب بیوی نے کہا کہ اچھا بچوں اب تو ہیڈ نہیں ہے، میں نہیں مانتی تجھے، یو آر ناٹ دا ہیڈ آف دا فیملی. سوچیں یہ کتنی اس کی ریئرٹی ہے. آپ اصل میں پہلے یہ سمجھے کہ اجازت دی کس موقع پہ گئی ہے. اٹ از ناٹ اے جنرل پرمیشن. ہمارے یہاں تو مرد اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ ریلیشن شپ سے باہر جا رہی ہے تو وہ اس وقت مطلب جا بھی نہیں رہی ہے، ایون جو ہے اس طرح کا انہیں شک شبہات ہوتے ہیں تو وہ اس موقع کے اوپر ضرور جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کو پریفر کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو دیکھیں سائمہ یہی تو کہا کہ آپ جب اسلام کو یا قرآن کو مسلمانوں کی حرکتوں سے سمجھیں گے تو غلط ہو جائے گا کام. آپ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان شوہر کیا کر رہے ہیں، forget about that. اس لیے کہ وہ تو قرآن سے پوچھ کے نہیں کر رہے ہیں. آپ کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ خدا نے رائٹ کیا دیا ہے، کس موقع کی کتاب کو الگ سمجھیں، اس کے بعد جو ڈیویشن ورک کر رہے ہیں اس کو خدائی کتاب کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جی مگر میری صرف اور صرف علماء حضرات سے یہ شکایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا ازواج مطہرات کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ پریزنٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو مارنے کا رائٹ ہے، مگر یہ نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا. تو وہ کبھی اس کو ڈسکس ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. دیٹس وائی آئی ایم ریئلی کنسرنڈ کہ ہم جگہ جگہ پہ تو حدیثوں کو لے کر آتے ہیں قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے، بٹ وائی ڈونٹ وی برنگ حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ضرور علماء سے شکایت کیجیے جا کے، بالکل کیجیے، لیکن دیکھیں اس وقت ہم شکایت کی جگہ پہ تو کھڑے بھی نہیں ہیں. یہاں اس سیشن کا مقصد یہ ہے ہم سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، تاکہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، تاکہ جب وہ کلیئر ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گرینڈ چلڈرن کو صحیح جگہ پہ سمجھا سکیں گے. جو دیکھیں اس وقت ہمارا اصلاح جو ہے نا، یہ اس کلاس کا یا اس لیکچر کا موضوع نہیں ہے. اس کی تو میں یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے 10 طریقے ہیں. آپ شکایت کریں، آپ کتابیں لکھیں، آپ تقریر کریں، آپ لوگوں کے پاس جائیں، آپ کینویسنگ کریں، یہ سب کریں. آج ہمارا خاص موضوع صرف یہ ہے کہ ہم آپس میں پہلے خود سمجھ لیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس پہ ہم لوگوں کا کنسنسس ہو جائے، تاکہ اگر ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانا پڑے تو وی آر ان اے پوزیشن ٹو ایجوکیٹ دیم. Amra Osman, you can go ahead now. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مرد جو ہے سربراہ ہے اور عورت اس کو چیلنج اگر کرتی ہے تو تعدیب کی ہے اس میں. اگر عورت مرد کو سربراہ ہی سمجھتی ہے اور سربراہ ہونے کے باوجود ہسبینڈ اپنی وائف سے کو مینٹلی فزیکلی ٹارچر کر رہا ہے اور اگر کچھ اس کو گرانٹ بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو بہت زیادہ احسان جتا دیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کو کمتر محسوس کیا جاتا ہے کہ بس تمہاری کنڈیشن یہی ہے کہ بس یہی حیثیت ہے تمہاری. اس صورت میں اگر عورت دل میں یہ کہے کہ میں یعنی کہ شوہر کی وہ ظاہر سی بات ہے، ایک محبت والا سلسلہ تو چلتا نہیں ہے، رسپیکٹ والا، پھر وہ چیز رہتی ہی نہیں ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ میں ایز اے ہسبینڈ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے تم میرے بچوں کے باپ ہو، دیٹ از وائی میں آئی ایم اسپینڈنگ لائف ود یو. تو اس بارے میں عورت کا کو کیا حکم ہے، کیا گناہ ہوگا یا کیا ہوتا ہے اس میں؟ نہیں، یہ جو آپ نے کنڈیشن بتائی ہے تو اس کو نشوز نہیں کہہ سکتے، یہ تو بے چارگی کی کیفیت ہے. یہ تو لاچار ہونا، بے چار ہونا، ہیلپ لیس ہونا، یہ بالکل اور چیز ہے. یہ تو مجبوراً آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ ریاست کی طرف سے کوئی انتظام ہے، نہ خاندان میں کوئی اور انتظام ہے، نہ سوسائٹی کے لیے میں کوئی بندوبست ہے، تو پھر ایک مجبوری کی زندگی ہے جو آپ آزمائش میں گزار رہے ہیں. یہ تو نشوز وہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ پرو ایکٹیولی سامنے آنے کی ٹھان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس نہیں، میں چلنے دوں گی معاملے کو. اور وہاں جہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکٹیولی آپ اپنے ہسبینڈ کی اتھارٹی کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہ بالکل اور چیز ہے. آپ نے جو کچھ ڈسکرائب کیا یہ بالکل اور چیز ہے، اس کو نشوز میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ تو جیسے میں نے کیا کہ اس طرح کی خاتون کو اللہ تعالیٰ بہت جزا دیں گے اگر ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اب بیچاری مجبوراً اس جگہ پہ وہ ہیں. خداوند تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کوئی رستہ بھی نکل آئے سوسائٹی کی طرف سے، لیکن بہرحال اس کو نشوز نہیں کہا جا سکتا. We have another question from Rafia Khwaja. ڈاکٹر شہزاد، اگر اب ہسبینڈ اپنی رسپانسبلٹی فائنینشلی بیوی بچوں کو سپورٹ نہ کرے تو دین it's okay if the woman who's earning takes over as qawam if the husband just doesn't want to work for whatever reasons. دیکھیے یہ آپ نے پھر جو گفتگو کی ہے یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی ہے، یہ قرآن یہاں زیر بحث نہیں لے کے آ رہا. یہ ایک قضیہ ہے، یہ کیس ہے، پھر اس کو کیس ٹو کیس دیکھنا چاہیے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جہاں پہ خاتون کے ہاتھ میں اب
हेड ऑफ द फैमिली की आ गई है किसी न वजह से, तो फिर एक मतलब एक नया मुआहदा होगा, उसके अंदर उसके लिहाज से बहुत सारी चीजें तय पाएंगी। वो इस वक्त वो एक से ज्यादा उसके कई पैकेजेस हो सकते हैं, लेकिन वो जब वजूद में आएंगी तो दैट हैज टू बी सेटल्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। हम इस वक्त वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शनल थिंग्स। उन एक्सेप्शनल थिंग्स के अंदर एक म्यूचुअल करारदाद, एक म्यूचुअल मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लिखें, उसके लिहाज से घर को चलाएं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल सिचुएशन in which we are able to educate our younger generation. It was another very pertinent session. Thank you, Shahzad sir. जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इस दफा काफी ज्यादा इंटरनेट ने कोई प्रॉब्लम पैदा किया है, ट्राई कि दोबारा ना हो। इंशाल्लाह we'll see each other on the next Wednesday at the same time. Until then, it's खुदा हाफिज।